السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے نبی کس قدر رحمت للعالمین تھے۔ آپ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ کافروں کے لیے بھی عام تھی۔ آپ کو ایک مثال بتاتا چلوں، آپ کو ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ اس واقعے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے رحمت للعالمین نہیں تھے، بلکہ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، جو ہمارے نبی کے جان کے دشمن تھے، ان کے لیے بھی رحمت۔ جب مسلمانوں نے ثمامہ بن اسال کو قیدی بنا لیا تو اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو مسجد کے دیوار سے باندھ۔ لہذا صحابہ نے ثمامہ بن اسال کو مسجد کے دیوار سے باندھ دیا۔ پھر اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ثمامہ بن اسال تمہارے پاس کیا ہے؟ ثمامہ بن اسال کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں قتل کریں گے تو پھر ہمارے قبیلے والے آپ سے بدلہ لیں گے، اگر آپ پیسہ چاہتے ہیں تو ہمارا مال و دولت لے لے اور ہم کو رہا، اور میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، بغیر میرے اجازت کے ایک دانہ بھی کہیں نہیں جا سکتا، چاہے وہ مکہ ہو چاہے اور کوئی جگہ ہو، ایک دانہ بھی کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور خاموشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دوسرے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو ثمامہ بن اسال سے وہی پہلا سوال۔ ثمامہ بن اسال جو 5 وقتہ نماز کا مشاہدہ کر رہے تھے، جو صحابہ کے نگرانی میں تھے، انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہمیں قتل کر دیں گے تو ہمارے قبیلے والے آپ سے بدلہ لیں گے، اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہمارا مال و دولت لے لے، ہم کو رہا کر دیں، اگر آپ ہمارے اوپر رحم کریں تو میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموشی سے چلے گئے۔ پھر تیسرے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہی سوال کیا، اور ثمامہ بن اسال نے یہی جواب دیے، اور ثمامہ بن اسال کو پتا نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ان کو مسجد میں قیدی بنا کر رکھے، تاکہ ثمامہ بن اسال کو اللہ عظیم اور بے جان بتوں کے سجدوں کے بیچ میں فرق سمجھ میں آ جائے۔ ان کو پتا نہیں تھا۔ پھر جب تیسرے دن بھی انہوں نے ایسا ہی جواب دیا، پھر اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے روز مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو صحابہ سے کہتے ہیں کہ ثمامہ بن اسال کو رہا کر دو تاکہ وہ اپنے قبیلے چلے جائے۔ ثمامہ بن اسال کو جب رہا کیا گیا تو ثمامہ بن اسال دوڑتے ہوئے ایک کھجور کے درخت کے پاس جاتے ہیں اور پانی سے غسل کرتے ہیں، اور غسل کر کے پھر مسجد میں واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اسی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ وہ کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس سے پہلے ہمیں آپ سے سب سے زیادہ نفرت تھی، مگر اس وقت آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور اس سے پہلے آپ کے دین سے سب سے زیادہ ہمیں نفرت تھی، مگر اس وقت آپ کے دین سے سب سے زیادہ محبت ہے، آپ کے شہر سے سب سے زیادہ ہمیں نفرت تھی، مگر اس وقت آپ کے شہر سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ تو دوستو، ثمامہ بن اسال نے اس طرح سے مسلمان ہوئے، ایمان قبول کیا اور پھر مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، غور کرنے کی چیز ہے، ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے رحمت للعالمین نہیں تھے، بلکہ سب کے لیے رحمت للعالمین تھے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ثمامہ بن اسال پہلے ان کافروں میں تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جان لینے کی قسم کھائی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جان لے لوں گا۔ پھر ثمامہ بن اسال مکہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر وہاں پر اعلان کرتے ہیں کافروں کے بیچ میں کہ اے کافروں، سنو، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور خدا کی قسم تمہیں گلے کا ایک دانہ بھی اب نہیں آئے گا۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ بن اسال کو منع کیا کہ مکہ والوں کو اناج سے محروم نہ کیا جائے۔ تو دوستو آپ غور کریں کہ ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے کس قدر رحمت بن کر آئے تھے، مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنین کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے مسلمانوں، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ ساری دنیا میں عام ہو سکے۔